جب شعبہ صحافت میں قدم رکھا تو کیا مشکلات دیکھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا دیکھنے کو ملا؟ فزکس، میتھمیٹکس اور دیگر سبجیکٹس پڑھ کے جرنلزم میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار کیا ہو گیا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ صحافت جو ہے وہ چوتھا جو ہے ستون ہے، اگر وہ ستون کمزور ہو گیا تو یہ سارا کچھ بکھر جائے گا۔ کہ ہم لائم لائٹ میں آئے، ہم سیلیبریٹی بنے، ہم اینکر بنے اور لوگ ہمیں جانے پہچانے، انہیں کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو گول کلیئر کریں، گول ہی نہیں کلیئر ہوتا۔ اپنی آئیڈیالوجی اسلام والی پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹیگ لائن ہے زندگی میں روشنی بنو اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا۔ اسی کے تحت آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، احتشام اللہ بہلیم صاحب، ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے شعبہ صحافت میں کب اور کیسے قدم رکھا، اور پھر صحافت کی ذمہ داریوں کو جب انہوں نے سر انجام دینا شروع کیا تو اس راستے میں کیا کیا مشکلات ان کے راستے میں آئیں اور کن کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، یہ بھی ہم ان سے جانیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو بہت سارے لوگ ہمارے سے یہ جاننا چاہتے ہیں، جو اس انٹرویو کو بھی دیکھ رہے ہیں، جن کے لیے یہ صاحب بھی ایک انسپائریشن کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح میڈیا میں آئیں اور میڈیا میں آ کے اپنے کام کا آغاز کریں۔ ان کے لیے بھی یہ انٹرویو بہت مفید ہونے والا ہے۔ السلام علیکم احتشام اللہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ بتائیں خیریت سے؟ الحمدللہ سر بہلیم جو ہے، سب سے پہلے تو مجھے یہاں سے میں آغاز کروں گا، یہ ایک کاسٹ ہے، جیسے آپ سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، تو سر یہ کاسٹ کہاں سے آئی ہے؟ بیسیکلی یہ انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ کہاں سے آئی ہے؟ بہلیم فرسٹ آف آل تو بڑی یونیک ہے، بہت کم لوگ ہیں۔ ایکچولی میں 1935 میں بہلول لودھی کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے تھے، ایک قبیلہ ہوتا تھا جو ان کے بالکل ساتھ رہتا تھا۔ 1935 میں بہلول لودھی کی حکومت ہوتی تھی راجستھان میں، تو وہاں جو بہلیم لوگ ہوتے تھے وہ ساتھ ساتھ ہی چلتے تھے۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ راجستھان میں بہلیم لوگ ہیں، اس کے بعد سومناتھ کا مندر جب وہ محمود غزنوی افغانستان گئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بہلیم قبیلہ گیا تھا۔ اچھا، تو وہاں جا کے جب وہ فتح ہوگی الحمدللہ، اسلام کو ایک بڑی فتح ملی تھی، تو بعد میں وہ قبیلہ مختلف جگہوں پہ چلا گیا، کچھ لوگ تلونڈ نکل گئے، کچھ راجستھان، مختلف حصوں میں چلے گئے۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ تلونڈ میں چلے گئے تھے، ہندوستان میں۔ اس کے بعد تقسیم ہند ہوئی، وہ پھر پاکستان میں شفٹ ہو گئے، پاکستان پھر ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ کمالیہ ہے، جس کو کمال کوٹ، پرانے زمانے میں لے جائیں تو ساندل بار۔ کمالیہ کھدر والا ہے؟ اوبیسلی خطر والا۔ کمالیہ کے بھی بڑے نام ہیں، کمالیہ سے پہلے کمال کوٹ، کمال کوٹ سے پہلے ساندل بار، ساندل بار سے پہلے سرکب نگری، تو اس کے مختلف نام تھے، جیسے کہ تاریخ بدلتی گئی۔ تو پھر ہمارے آباء و اجداد کمالیہ میں آ گئے، اس کے بعد پھر کچھ لوگ بہلیم جو ہیں ملتان میں اور پھر کراچی میں۔ اس وقت 3 شہروں میں بہلیم لوگ ہیں، ملتان، کمالیہ اور کراچی، باقی بھی ہوں گے ضرور۔ سر ماشاءاللہ بہت زیادہ ریسرچ ہے آپ کی اس کی ہسٹری میں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پبلک نیوز میں آپ کام کر رہے ہیں بینگ این اینکر، اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے ڈیجیٹل پہ بھی آپ کی چیزیں آتی رہتی ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو سر میڈیا کو آپ نے کب اور کیسے جوائن کیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شروع سے ہی آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے تھے یا اچانک آپ آ گئے؟ اچھا، سب سے پہلا جو انٹرویو کیا تھا انہوں نے فرسٹ ایئر میں کیا تھا، ہمارا جو کمالیہ کے چیئرمین تھے ان کا۔ لیکن صحافت کو سمجھنا بڑی بات ہے۔ آپ نے کہا نا صحافت میں کیسے، تو میں آپ کو صحافت کا کچھ بتا دوں۔ ایکچولی میں نا جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ نے قرآن میں 38 مرتبہ بار بار یہ بات دہرائی ہے، تو اس کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ یہ بہترین امت ہے، لوگوں کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ تو ڈیجیٹل تبدیلیاں آتی رہی، تو مجھے لگا کہ یہ جو جرنلسٹ ہے نا یہ بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں کہ کہیں کرائم ہو رہا ہے نا تو سب سے پہلے جو بندہ پہنچے گا نا، پولیس سے بھی پہلے وہ جرنلسٹ پہنچے گا۔ کسی کے ساتھ کرپشن ہو رہی ہے، کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کچھ بھی غلط ہو رہا ہے نا، سب سے پہلے صحافی پہنچتا ہے۔ یعنی کہ صحافی امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا کام کر رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 38 مرتبہ دوبارہ دہراتا چلوں۔ اور دوسرے نمبر پہ صحافی کوئی عام نہیں ہے، بڑی قربانیاں دی انہوں نے۔ ہر سال بے شمار شہید ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے۔ اس سال بھی دیکھا جائے تو 57 کے قریب جو ہیں ورلڈ وائڈ جو جرنلسٹ ہیں وہ قتل ہوئے ہیں۔
پاکستان میں تقریباً 180 کے قریب جو ہیں 1992 سے لے کے اب تک شہید ہو گئے ہیں. اگر ہم سب سے زیادہ جو شہید ہوئے ہیں نا جرنلسٹ یا قتل ہوئے ہیں وہ 2013 میں ہوئے تھے, وہ تقریباً 157 تھے. تو صحافی کا کام یہ ہے کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا اور نیکی امر بالمعروف کے پرچم کو بلند کر دینا. باقی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں ہے, میں ایک ریلیجیس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ ایک بات بتایا کرتے تھے علامہ اقبال کے شعر سے کہ سیرت فرزند ہاز امہات جوہر و صدق و صفاز امہات, کہ تم جو بھی کرو گے نا وہ تمہارے والدین اور تمہارے آباء و اجداد کا عکس ہوگا. یعنی کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم اپنے والدین اپنے آباء و اجداد کا پرچم لے کے چل رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اگر اسے بلند کر دیں یا پھر پیروں نیچے رون دیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. سر پبلک نیوز کو آپ نے کب جوائن کیا اور اس کو جوائن کر کے کام کرنا میڈیا پہ آپ کو کیسا لگا؟ میں تقریباً لاسٹ 2 منتھ سے اس کو جوائن کیا ہوا ہے. اس سے قبل میں ڈیلی پوائنٹ میں تھا. الحمدللہ وہاں پہ بڑا میں نے بہت سارے لوگوں کے سلیبریٹیز کے لائف سٹائلز کیے. الحمدللہ جو میرے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد بڑی کنٹروورسی ہوئی. ایک فیاض الحسن چوہان صاحب سے سوال کیا, انہیں سوال پسند نہیں, انہوں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جو کہ بڑا ہائی لائٹ ہوا. پھر جہانگیر ترین صاحب سے سوال کیا, انہیں بھی ناپسند ہوا وہ بھی. پھر عظمہ بخاری صاحبہ سے سوال ہوا, انہوں نے اتنی ناراضگی کی تو انہوں نے میرے اوپر ٹیگ لگا دیا بدتمیز اینکر کا. تو اس میں عجیب ہوا کہ وہ سوالات جب کرتا تھا تو بڑے مسائل. تو پھر ڈیلی پوائنٹ میں یہ جرنی تھی. پھر میں پبلک نیوز میں آیا. پبلک نیوز میں الحمدللہ فی الوقت تو پولیٹیکل کر رہا ہوں اور بہت اچھا الحمدللہ چل رہا ہے. سر آپ نے جب شعبہ صحافت میں قدم رکھا تو کیا مشکلات دیکھیں اوور آل؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور اوور آل پوری دنیا کی بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا دیکھنے کو ملا؟ ایکچولی میں جو جرنلزم کرتا ہے اسے جرنلزم پڑھائی نہیں جاتی ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں. وہ بیچارہ جرنلزم پڑھ کے آتا ہے, جرنلزم کا میتھمیٹکس سے کیا تعلق, جرنلزم کا فلاسفی سے کیا تعلق, بالکل اور وہ جرنلزم کا فزکس سے کیا تعلق, کچھ بھی نہیں. تو وہ جب فزکس میتھمیٹکس اور دیگر سبجیکٹس پڑھ کے جرنلزم میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار کیا ہو گیا, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. سب سے بڑا یہ مشکل آتی ہے کہ یار جرنلسٹ کو کور جو ہے وہ جرنلزم پڑھائی جانی چاہیے, اوبویسلی پڑھانی چاہیے, کریکولم میں تھوڑی چینجز ہونی چاہیے. بالکل اسے بتانا چاہیے کہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے, ہم کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کر رہے. ہم نے تو مطلب صحافت جو ہے وہ چوتھا جو ہے ستون ہے. بالکل, اگر وہ ستون کمزور ہو گیا تو یہ سارا کچھ بکھر جائے گا. تو یہ بتایا نہیں جاتا ہمارے انسٹیٹیوٹ میں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو پرانے یا ابھی کے صحافی سرچ کر لیں, بیشتر لوگوں کے نام نہیں لوں گا لیکن وہ زیادہ تر میکینیکل انجینئر ہیں, وہ آئی ٹی سے منسلک ہیں, وہ کمپیوٹرنگ جو بھی ہے سافٹ ویئر وغیرہ اس سے منسلک. مطلب کہ 100 میں سے کوئی 20% لوگ ہیں جنہوں نے جرنلزم کی ہے. بالکل ایسے ہی. تو صحافت جو ہے وہ بس ایسے ہی بس ہو جاتی. لیکن مشکلات کا آپ نے ایک بات کی ہے کہ مشکلات یہ ہے کہ 3000 سی ویز آتی ہیں ہر مہینے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم سی وی کے بلبوتے پہ ہم چھوٹے قدم نہیں اٹھاتے. ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو کہ جب سوشل میڈیا سے قدم اٹھا لیتے ہیں, اپنے ہی چینل بنا لیں تو پھر بڑے چینلز انہیں اٹھا لیتے ہیں. جیسے شہاب الدین, دیگر بڑے لوگ ہیں, وہ سوشل میڈیا سے اٹھ کے پھر الیکٹرانک میڈیا پر گئے. سر آنے والے وقت میں آپ کے کیا پلانس ہیں, کیا گولز ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ماشاءاللہ ایک کامیاب زندگی تو آپ گزار رہے ہیں, لیکن کچھ خواب ایسے ہوں گے جو ابھی بھی شاید ادھورے ہوں گے, وہ کون سے؟ اوبویسلی میں انٹرنیشنل جرنلسٹ بننا چاہتا ہوں, مطلب پاکستان تک محدود نہیں رہنا چاہتا. یعنی کہ غزہ میں تقریباً کوئی 15 کے قریب شہید ہو گئے ہیں جرنلسٹ. تو میں بھی یہ چاہتا تھا کہ میں غزہ میں جا کے کوریج کروں, برما میں جا کے کوریج کروں, یا پھر انڈیا میں کوئی مسئلہ آتا تو میں انڈیا میں جا کے, لیکن فی الوقت تو ہمیں اجازت نہیں ہے. یعنی کہ ورلڈ وائڈ جہاں بھی صحافت کی ضرورت ہے تو ایک صحافی 100% ہر ٹائم اویلیبل ہو کہ میں جا کے وہاں پہ رپورٹنگ کروں. ہمارا کام تو رپورٹنگ ہوتا ہے نا, جا کے رپورٹ دینا اپنے انسٹیٹیوٹ کو. تو میں رپورٹنگ کروں اور ورلڈ وائڈ کروں. ابھی میرا پیشن یہی ہے کہ, اور میری جو اس وقت کے گول ہے وہ یہی ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پاکستان میں اور بھی ہیں انٹرنیشنل جرنلسٹ جیسے حامد میر صاحب اور بھی بہت سارے جرنلسٹ ہیں. اقرار بھائی بھی انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں, وہ بھی کینیا میں گئے تھے, ارشد شریف شہید. تو اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک دن آپ بھی مجھے دیکھیں گے کہ میں بھی انشاءاللہ جرنلسٹ انٹرنیشنل جرنلسٹ بنوں گا اور پاکستان کا جو پرچم ہے ہاتھ میں لے کر بلند کروں گا. صحیح.
اچھا سر، آپ کی انسپائریشن وہ آپ کے کام میں کون کون لوگ ہیں، اور فیملی نے آپ کو اس سارے سفر میں کتنا سپورٹ کیا؟ انسپائریشن سہیل وڈائی صاحب مجھے بہت پسند ہیں، کیونکہ میں بھی لائف سٹائلز میں نے اسٹارٹ کیے تھے اس حوالے سے. وسیم بدامی مجھے بڑے پسند ہیں، یہ دو ہیں جو مجھے خاص سے پسند ہیں، وسیم بدامی اور سہیل وڈائی صاحب. سہیل وڈائی صاحب ایک بہترین لکھاری ہیں، اور جو وسیم بدامی ہے وہ ورساٹائل ہیں، وہ اینکر بھی ہیں، وہ پراپر ایک سلیبریٹی ہیں. تو اس حوالے سے مجھے وسیم بدامی بہت پسند ہیں. اور فیملی ہمارے ہاں آج تک کسی نے ماسٹرز نہیں کیا، ہمارے ہاں آج تک کسی نے گریجویشن نہیں کی. میری والدہ لاہور پہلی مرتبہ آئی تھی جب میں نے انہیں کہا کہ میں اب صحافت کو مطلب آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں تو آپ لاہور آ جائیں. میری والدہ نے کہا تھا ہمارا الحمدللہ کمالیہ میں ٹھیک ہے، تو اگر آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے شہروں کے لوگ جب بڑے شہر میں آتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ پنجرے سے پرندہ جنگل کی طرف نکلتا ہے. بڑے مایوس تھے، گھبرائے ہوئے تھے، شاید کوئی ادھر ہاتھ پکڑے گا جیسے بس. لیکن یہ ہے کہ میری والدہ نے یہ کہا تھا یا تم آ جاؤ یا ہم آ جاتے ہیں. تو میں ایک ہی بیٹا تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک بیٹا جو ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے، تو میری بات مان لی کہ وہ آ گئے ادھر. اور میری والدہ پہلی مرتبہ بس لاہور میری وجہ سے دیکھا انہوں نے، اور کوئی سپورٹ نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ کی سپورٹ تھی. کچھ لوگوں نے مجھے بڑا ہیلپ آؤٹ کیا. میں ایک عابد کمالوی صاحب ہیں، میرے پاس یہاں رہائش نہیں تھی، ایک جگہ رہتا تھا، انہوں نے کہا کہ راتوں رات نا تم یہاں سے نکل جاؤ، مہربانی ہے کہ یہاں پہ نا ہمارے پاس اب رہائش نہیں ہے. ان دنوں میرے پاس پیسے پوسے بھی نہیں تھے کچھ خاص. تو میں نے عابد کمالوی صاحب کو کال کی، وہ ڈائریکٹر تھے ڈی جی پی آر کے. انہوں نے کہا میرے دوست ہیں لنڈن میں، ان کا گھر ادھر ہے تو تم آ جاؤ. میں ادھر گیا ان کے پاس، میں ان کے چینل میں وائس اوور کرتا تھا، 4 ماہ ان کے قریب رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کا چینل بند ہو گیا. چینل بند ہوگا پھر میری کیا ضرورت. تو اسی دن میں ابھی پہنچا ان کے گھر رات کو کوئی 12 کی بجے، میں کمالیہ سے لاہور آیا تھا. انہوں نے کہا بھائی صبح آپ نے جانا ہے، نکلنا. میں نے کہا یار میں کہاں سے جاؤں گا، وہ جو لنڈن والے تھے. تو مجھے 2 بجے کا ٹائم دیا تھا، تو 2 بجے میں پھر وہ اس گھر سے نکل گیا. آگے ایک تم نیوز سیٹلائٹ چینل تھا، انہوں نے مجھے رکھ لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا. پھر عابد کمالوی صاحب بھی میرے کام آئے، انہوں نے وہاں ٹھہرایا. پھر مجھے روٹی فری میں مل گئی، وہاں روٹی میں اپنے پلے سے کھاتا تھا، تو کھانا شانا مل گیا، اور میں ہیڈ لائنز پڑھنے لگ گیا. تو پھر مجھے عابد کمالوی صاحب نے پھر مجھے تیسری مرتبہ میری مدد کی. انہوں نے کہا کہ یار تم فری ہوتے ہو جرنلسٹ کے ساتھ نا کوئی اسکل لو. تو میں نے کنسلٹینسی سیکھ لی. وہاں پہ مجھے اوپر والے فلور پہ ملے فاروق شہباز وڈائی صاحب. اچھا. وہاں میں نے ایک انٹرویو کیا تھا کتابوں کا، تو انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا انٹرویو ہے، تو آپ ڈیلی پوائنٹ پہ آؤ. میں نے پہلے دن گیا ہوں، میں پہلے دن ہی میں نے وزیر اطلاعات کا انٹرویو کر لیا، شوکت یوسفزئی کا. ان دنوں زمان پارک میں پروٹیسٹ چل رہا تھا، میں نے انہیں وہ سخت سوال ہوگا اس میں میری تھوڑی بہت ہوگی. اس کے بعد الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے راستے کھولے. صحیح. سر ہماری جو یوتھ ہے، آپ اسے کیا سمجھائیں گے، کیا سکھائیں گے، کیونکہ آپ ایک ایسے راستے سے گزر کے آئے جو مشکل بھی تھا اور ایک جد و جہد سے بھرپور بھی تھا، اور ایک ایسا راستہ تھا جہاں پہ آپ کو خود بھی کلیئرٹی نہیں تھی شروع میں کہ آپ کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یا کس طرح سے کر پائیں گے. ظاہر ہے ایک جذبہ اور جنون تو ہوتا ہے، لیکن آؤٹ کم کلیئر نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو تب آپ نے اپنی کشتیاں جلا دیں اور سفر کا آغاز کیا. تو اب یوتھ کو، جو آج کی یوتھ ہے جو چاہتی ہے کہ ہم لائم لائٹ میں آئیں، ہم سیلیبریٹی بنیں، ہم اینکر بنیں اور لوگ ہمیں جانے پہچانے، انہیں کیا کہیں گے؟ کیوں سب سے پہلے تو گول کلیئر کریں. گول ہی نہیں کلیئر ہوتا. آپ نے بھی سنا ہوگا بچپن میں جب 5 سال تک ہمارے جو دادا جی تھے وہ بتایا کرتے تھے پتر آرمی میں جانا ہے. 10 سال کی عمر میں بتایا گیا یہ پڑھنے میں ٹھیک ہے، اس کو نا ڈاکٹر بنایا جائے. 10 سال تک وہ ڈاکٹر، 15 سال کی عمر میں انجینئر، اور 20 سال کی عمر میں فیل انٹر میں. تو مطلب گول نہیں سیٹ ہو رہا. نوجوانوں کا گول سیٹ ہو جائے گا تو یہ مسلمان بہت بڑی چیز ہے. مسلمان تو سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیتے. میں یہاں پہ ایک نا کوٹ کرنا چاہوں گا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، نوجوانوں کے حوالے سے. آپ نے نوجوانوں کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے نا انگلستان میں، تو انہوں نے ایک ان کے شاگرد نے پوچھا استاد جی جو بھی انگلستان جاتا ہے وہ لبرل فیمنسٹ بن کے آتا ہے، آپ مولوی بن کے آگے، یہ کیا کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں جب یونیورسٹی میں داخل ہوا نا، یہ فارسی میں ان کا شعر ہے کہ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کبھی آنکھ نہ ہو سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر کرتے نہیں محکوم کو تیگوں سے زیر. کہتے ہیں انگریز اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا پتر ہم نے ہمیشہ مسلمانوں کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے.
تو بچہ کہنے لگا ابا جی میں نے ان کی تاریخ بھری، انہوں نے سمندروں پہ گھوڑے دوڑا دیے، یہ تو نہیں کہتے میں بتاتا ہوں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو کدھر چاہی سے پھر، تاثیر میں اکثیر سے برکت ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ مٹی کا ڈھیر، کہ پتر تعلیم ہم نے یہ پڑھا دینی ہے کہ سونے کا ہمالہ سونے کا پہاڑ بھی ہوگا مٹی کا ڈھیر بن جانا ہے. انفارچونیٹلی جو تعلیم پڑھانی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، تو نوجوان وہ اس وقت مٹی کا ڈھیر بن گئے ہیں. تو ہمیں اپنی آئیڈیالوجی اسلام والی پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح صحیح صحیح. اچھا سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب وہ ایک انسان نہیں ہے، وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. وہ ہیں جب مجھے نہیں لگتا پاکستان میں اگر 25 کروڑ لوگ ہیں نا تو اس وقت کوئی 14 کروڑ کے لوگ ایسے ہیں جو کہ سمجھدار ہیں. وہ 14 کروڑ لوگوں کے استاد ہیں، مطلب 14 کروڑ لوگوں نے انہیں دیکھا ہوا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا کلپ دیکھا ہے 5 سیکنڈ کا، چاہے 5 گھنٹوں کا دیکھا ہے، مطلب 14 کروڑ لوگ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن یا قاسم علی شاہ کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت نوجوانوں کو راہ دکھایا جب نوجوانوں کو کچھ نہیں پتہ تھا، وہ بھٹکے ہوئے تھے. انہیں تربیت سکھائی، انہیں اخلاق سکھائے، انہیں استاد کا ادب سکھایا، سب سے بڑی بات روحانیت سکھائی. وہ ہمارے ہاں روحانیت نہیں تھی، انہوں نے وہ مختلف لوگوں کو ساتھ ایسا کولیبریٹ کیا کہ روحانیت دوبارہ یاد کروائی کہ روحانیت بھی کوئی چیز ہوتی تھی. اور فاؤنڈیشن دیکھیں، میرے جیسے ناچیز بندے کو لا کر اتنے میرے مطلب فضول پتہ نہیں کیسی بھی باتیں میرے ریویوز لے رہی ہیں، تو اس کا مطلب فاؤنڈیشن چاہ رہی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے اس کو گروم کیا جائے. اور ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کو تھوڑا سا نا سپورٹ کر کے اس کو حوصلہ دیتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے لے کے آتا ہے، تو وہ خود اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. قاسم علی شاہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ اس وقت اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے جیسے اسٹرگلرز کے لیے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ایک باپ کا کردار ادا کر رہی ہے. وہ ان کو گروم بھی کر رہی ہے، وہ ان کو پلیٹ فارم بھی دے رہی ہے، اور ان کو کہہ رہی ہے کہ اپنے احساسات بھی بیان کرو. تو مجھے لگ رہا ہے کہ قاسم علی شاہ اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اس وقت ہمارے لیے خدا کے بڑی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے. بہت بہت شکریہ احتشام اللہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے مشورے دیے میڈیا پہ آنے والوں کے لیے وہ بہت ہی آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. اس کے ساتھ اجازت دیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.